بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت اور بے پایہ درود و سلام اس ہستی پر جس نے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کو حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، جس شخص کے والدین حالت اسلام میں زندہ ہوں، یعنی دونوں مسلمان بھی ہوں اور وہ حیات بھی ہوں، فرمایا جو شخص اپنی صبح کا آغاز ان کی خدمت سے کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے کرے، اور اس خدمت کا واحد مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا ہو، تو فرمایا اگر دونوں کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، دوسرا فوت ہو چکا ہے، اور وہ اس ایک کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی شخص کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اللہ بھی اس وقت تک اس سے ناراض رہتا ہے جب تک اس کے والدین اس سے ناراض رہتے ہیں، اور جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہیں کر لیتا تب تک اس کا اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ اگر والدین ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں تب بھی ان کی اطاعت کی جائے گی اور ان کی اطاعت کے بدلے یہ اجر ملے گا، تو آپ نے فرمایا اگرچہ والدین ظلم کرنے والے بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کے بدلے یہ صلہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس حدیث پاک میں جو الادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 7 ہے، درمیان میں 5 اور 6 نمبر حدیث پاک کو ہم نے اس لیے سکپ کر دیا کہ ان دونوں احادیث کے اندر جو باتیں بیان ہوئی تھیں وہ پہلے گزر چکی ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں لیسن ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی امور میں جہاں تک ممکن ہو ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، اگرچہ بظاہر وہ چیز ہمیں زیادتی نظر آ رہی ہو۔ اس کی مثال ہمیں ایک اور حدیث پاک میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک خاتون تھی جس سے میں از حد محبت کرتا تھا، وہ میری زوجہ تھی، لیکن میرے والد حضرت فاروق اعظم کو وہ خاتون پسند نہیں تھی، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے محبوب تھی۔ تو انہوں نے میری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی۔ جب یہ مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اپنے والد کی رضا کی خاطر اس عورت کو طلاق دے دو۔ تو یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے یہ معاملہ مشکل تھا اور یہ چیز ان کی رضامندی کے خلاف تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنی والد کی بات ماننے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں ہر حال میں جتنا ہم سے ہو سکے، بظاہر ہمارے لیے یہ زیادتی کا سامان ہو، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر اس حدیث پاک سے یہ بھی چیز آپ نے پیش نظر رکھنی ہے کہ اگر والدین ہمیں کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں، کسی ایسی چیز کی اطاعت کی طرف لے کر جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، جو دین کے مزاج کے خلاف ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، تو ایسے کاموں میں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آگے چلتے ہیں اصول حدیث کی طرف۔ اصول حدیث میں ہم نے 3-4 چیزیں پڑھ لی تھیں: سند، متن، راوی، حدیث پاک کی لغوی تعریف، حدیث پاک کی اصطلاحی تعریف۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اصول حدیث کے حوالے سے ہم ایک چیز پڑھیں گے جو انتہائی مشہور ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حدیث قدسی کا لفظی مطلب، یہ قدسی لفظ نکلا ہے قدسیون سے، جس کا لفظی مطلب ہے پاکیزگی، لیکن یہ لفظ ہم اللہ رب العزت کے لیے بھی بولتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس یا اس کی ذات قدسیہ۔ اس حدیث پاک کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بات اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں، یعنی اس میں پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی زبانی بیان کرتے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حضرت ابو ذر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان حرام کر دیا، لہٰذا دوسروں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اب یہ حدیث پاک جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اللہ رب العزت کی طرف منسوب کی، ایسی حدیث کو حدیث قدسیہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اصل پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں سوال بھی آ سکتا ہے کہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کا کلام ہے، تو قرآن اور حدیث قدسی کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کے الفاظ سنے، ایسے ہی آگے آپ نے نقل کروائے تھے۔ لیکن حدیث قدسی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ الفاظ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کا جو معنی، مفہوم اور پیغام جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث پاک رکھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔